بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالم اسلام کے لیے ایک زبردست خوشخبری، شہر حیدرآباد کی مشہور و معروف دینی اقامتی و ہمہ وقتی درسگاہ جامعہ انواریہ حیدرآباد کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ حدیث شریف و فقہ کی مشہور و معروف معتبر و مستند صحاح ستہ کو ملا کر جملہ 25 کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اسی کی ایک سنہری کڑی جامع ترمذی شریف کا درس بھی ہے، جو الحمدللہ سلسلہ وار جاری و ساری ہے۔ بیات شیخ المشائخ حضرت سید محمد عبد القدیر الحسینی المعروف نورانی پاشا رحمۃ اللہ علیہ، بانی و فاؤنڈر جامعہ انواریہ حیدرآباد و باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی۔ انشاءاللہ سب سے پہلے پوری حدیث شریف عربی میں پڑھی جائے گی، اس کا ترجمہ کیا جائے گا اور اس ضمن میں تشریح بیان کرتے ہوئے مختصر سے مسائل بھی بیان کیے جائیں گے، تاکہ احکام شریعت سمجھنے میں آسانی ہو اور ان پر ہم آسانی کے ساتھ عمل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حدیث نمبر 2193 سے آغاز کر رہے ہیں۔ عنوان ہے ابواب الوصایا، وصیتوں کا بیان۔ ابواب الوصایا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باب ما جاء فی الوصیۃ بالثلث۔ حدثنا ابن ابی عمر حدثنا سفیان عن الزہری عن عامر بن سعد بن ابی وقاص عن ابیہ قال مرضت عام الفتح مرضا اشفیت منہ علی الموت فاتانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعودنی فقلت یا رسول اللہ ان لی مالا کثیرا ولیس یریثنی الا ابنتی افاوصی بمالی کلہ قال لا قلت فثلث مالی قال لا قلت فالشطر قال لا قلت فالثلث قال الثلث والثلث کثیر انک ان تذر ورثتک اغنیاء خیر من ان تدعهم عالة یتکففون الناس انک لن تنفق نفقة الا اجرت فیہا حتی اللقمة ترفعها الى فی امرأتک قال قلت یا رسول اللہ اخلف عن ہجرتی قال انک لن تخلف بعدی فتعمل عملا تريد به وجه الله الا ازددت به رفعة ودرجة ولعلك ان تخلف حتى ينتفع بك اقوام ويضر بك آخرون اللهم امض لاصحابي هجرتهم ولا تردهم على اعقابهم لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مات بمكة وفي الباب عن ابن عباس هذا حديث حسن صحيح وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن سعد بن ابي وقاص والعمل على هذا عند اہل العلم انه ليس للرجل ان يوصي باكثر من الثلث وقد استحب بعض اہل العلم ان ينقص من الثلث لقول رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم والثلث كثير۔ تہائی مال کی وصیت کا بیان۔ جیسا کہ ابواب الفرائض میراث کے بیان میں گزر چکا ہے کہ جب کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے طریقے سے 4 حقوق ترتیب وار وابستہ ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا حق اس کی تجہیز اور تکفین کا ہے، بغیر اسراف اور بغیر کمی کے، بغیر کمی زیادتی کے متوسط میانہ روی کے ساتھ اس کی تجہیز و تکفین کی جائے۔ دوسرے نمبر پر اس کے ذمے اگر قرض ہو کسی کا تو قرض ادا کیا جائے۔ تیسرے نمبر پر اگر وہ کسی کے حق میں وصیت کیا تھا تو 1/3 مال کی وصیت نافذ کی جائے گی۔ تو یہ وصیتوں کا بیان ہے، تاکیدی حکم ہے، اور وراثت کے احکام نازل ہونے سے پہلے وصیت کرنے کی تاکید تھی کہ وصیت کر کے انتقال کرے شخص، کہ کوئی بھی شخص انتقال سے پہلے وصیت کر کے انتقال کرے۔ لیکن جب احکام میراث کے نازل ہو گئے تو وصیت کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ جن کا حق پہلے سے مقرر ہے قرآن مجید میں اور احادیث شریفہ میں، جن کے حصے بیان کیے گئے ہیں، ان کے حق میں اگر کوئی وارث کے حق میں اگر کوئی وصیت بھی کرے تو وہ وصیت باطل ہے، نافذ نہیں ہوگی۔ البتہ غیر وارث کے حق میں، جس کا قرآن مجید میں کوئی حصہ نہیں بیان کیا گیا ہے، اس کے حق میں اگر کوئی وصیت کرتا ہے تو اس کے انتقال کے بعد اس کے مال میں سے پہلے ترتیب وار 2 حقوق ادا کرنے کے بعد اگر کچھ مال بچ جائے تو اس میں سے اس کے حق میں وصیت نافذ کی جائے گی، اور وصیت بھی اگر پورے مال کی بھی کیا ہے تو وہ باطل ہو جائے گی، صرف ثلث میں نافذ ہوگی وصیت، 1/3 مال میں نافذ کا مطلب یہ ہے کہ اس کو جاری کیا جائے گا۔ 1/3 کسی کے حق میں اگر وصیت کیا ہے اور وہ وارث نہ ہو تو اس وقت وہ وصیت جاری کی جائے گی، اس کو ثلث مال دیا جائے گا۔ جاری کا مطلب ایک مقرر بھی لے سکتے ہیں، مقرر یعنی اس کو دی جائے گی، سمجھے، وصیت کے مطابق اس کو مال دیا جائے گا۔ حضرت عامر بن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں میں فتح مکہ کے سال بیمار ہوا
اور موت کے قریب پہنچ گیا، ایسا بیمار ہوا کہ بس اب موت سامنے مجھے نظر آئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری مزاج پرسی کے لیے تشریف لائے تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس بہت سا مال ہے لیکن ایک بیٹی کے سوا میرا کوئی وارث نہیں، اللہ کے فضل سے میرے پاس دولت بہت ہے لیکن میرے ورثہ میں صرف میری ایک بیٹی ہے، صرف ایک ہی بیٹی ہے، کیا میں اس کے لیے تمام مال کی وصیت کر دوں؟ یعنی بیٹی کا حصہ ملنے کے بعد جو کچھ بھی مال بچ جائے کیا میں اس کی وصیت کر دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ میں نے پوچھا 2/3 مال کی؟ تو آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر عرض کیا نصف مال کی وصیت کروں دو؟ فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کیا 1/3 مال کی وصیت کروں؟ فرمایا ہاں 1/3 اور یہ بھی زیادہ ہے۔ تمہارا اپنے ورثہ کو مالدار چھوڑنا اس بات سے بہتر ہے کہ انہیں مفلس چھوڑ دو۔ ورثہ کو مالدار بنا کر لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہونے پر چھوڑ دینے سے بہتر یہ ہے کہ انہیں مالدار کر دو، بے نیاز کر دو، غنی کر دو تاکہ وہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ تو اس حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ جو ورثہ ہیں ان کو دینا پہلے زیادہ بہتر ہے۔ اگر کوئی اپنے ورثہ کو دینے کے بجائے اللہ کی راہ میں خیرات کرنا چاہتا ہے تو یہاں پر اس کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ اپنے اہل و عیال کو، اپنے رشتہ داروں کو، ورثہ کو لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہونے کے لیے چھوڑ دینے سے بہتر یہ ہے کہ ان کو بے نیاز کر دو، ان کا حق ان کو دے دو، اس کے بعد وصیت نافذ کرو، وصیت کرو اس کے بعد اللہ کی راہ میں خیرات کرنے کے لیے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے۔ لیکن اسی حدیث کو اگر بنیاد بناتے ہوئے اگر کوئی شخص ایسا کرنا چاہتا ہے کہ بھائی کیونکہ حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، ابھی آپ مفتی صاحب جو تلاوت کر کے حدیث شریف سنائے ہیں، اس کو اگر کوئی بنیاد بنا لے کہ خود میرے آقا فرمائے کہ اپنے وارثین کو محتاج ہونے پر چھوڑ دینے سے بہتر یہ ہے کہ تم ان کو غنی کر دو، تو میرے پاس اگر 1 کروڑ روپے ہیں تو میں 1 کروڑ روپے بھی اپنے وارثین کے لیے دے دوں گا، کیونکہ میرے آقا کا فرمان ہے کسی کو دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیوں دوں بھائی کسی کو میں؟ تو اس میں غربا کا بھی حق ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ کے پاس کروڑوں روپے، اربوں روپے، خربوں روپے ہے، آپ کے پاس کثیر جائیداد ہے لیکن پوری کی پوری جائیداد اپنے وارثین ہی کے لیے آپ چھوڑ دے رہے ہیں۔ تو دیگر جو اپنے مسلمان بھائی ہیں، جو غریب ہے، فقر و فاقہ ہیں، تنگ دست ہے، مجبور ہے، پریشان حال ہیں، ایسے بھائیوں کے لیے بھی تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں حق رکھا ہے نا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ پورے کی پوری جائیداد، پوری کی پوری تمام چیزیں اپنے وارثین کے لیے چھوڑ دے رہے ہیں اور پھر غریب مسلمان بھائی بہنوں کے لیے جو پریشان حال ہے ان کو کچھ نہیں دے رہے ہیں۔ تو پھر اگر اس حدیث کو بنیاد بناتے ہوئے انہیں ایسا کرنا چاہ رہا تو ایسے شخص کے لیے شریعت میں کیا حکم ہے؟ ہاں دیکھیے، وراثت کا جو مسئلہ ہے، ایک شخص کا انتقال ہونے کے بعد اس کا جو طریقہ ہے، جو کچھ وہ مال چھوڑ کر مرتا ہے، انتقال کرتا ہے، انسان ایک تو اختیاری طور پر کسی چیز کا مالک ہوتا ہے، جیسے وہ خود بزنس کیا، تجارت کیا، نوکری کیا، کمایا محنت کر کے، یہ اس کا اپنا ذاتی مال ہے، اس میں اس کا حق ہے، اور اس پر جن کی ذمہ داری ہے شریعت کی روشنی میں ان کا حق ہے، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کبھی انسان غیر اختیاری طور پر کسی چیز کا مالک ہوتا ہے، جیسے وراثت ہے، اپنے اختیار میں نہیں ہے وراثت کے ذریعے مالک ہونا، غیر اختیاری طور پر اپنا کوئی مورث اگر انتقال کر گیا تو ہم اس کے وارث ہوتے ہیں۔ تو وراثت کا جو مسئلہ ہے اس میں جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہاں رہنمائی فرما رہے ہیں کہ وراثت میں ورثہ کا حق ہے پہلے، اور یہ حق ایسا ہے کہ انسان کے انتقال کے بعد اس کا بھی کوئی حق باقی نہیں رہتا، مال کے بارے میں تصرف کرنے کا اس کو بھی کوئی اختیار نہیں رہتا، انتقال کے بعد کوئی وہاں پر دخل نہیں دے سکتا۔ شریعت کی روشنی میں جن کا جو حصہ مقرر ہے وہ دیا جائے گا، سب کا حصہ دینے کے بعد اگر کچھ بچ جائے تو غربا اور فقراء کو دیا جائے گا۔ تو غربا اور فقراء کے لیے وراثت میں نہیں ہے حصہ، بلکہ زکوٰۃ کا ایک مد ہے، اور کفاروں کا ذکر ہے قرآن میں کہ کوئی قسم کھائے تو اس کے لیے فلاں فلاں کفارہ ہے، اس کے ذریعے ان لوگوں کی امداد ہوگی، مدد ہوگی۔ اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صحابہ کرام جو آتے تھے اور سوالات کرتے تھے، پوچھتے تھے، تو اختلاف کبھی ایسا معلوم ہوتا ہے روایتوں میں کہ حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک صحابی کو ایک حکم دیے اور ایک صحابی کو ایک الگ حکم دیے۔ جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک جنگ کے موقع پر جب اعلان کیا گیا لشکر تیار کرنے کے لیے تو آپ نے اپنا سارا مال پیش کر دیا تو حضور قبول کر لیے، لیکن اور ایک صحابی ایک سونے کا ڈلا لا کر پیش کیے تو اٹھا کر پھینک دیے حضور
رد کر دیے، واپس کر دیے، تو وہاں تو پورا مال قبول کر لیے، پھر جب انہوں تھوڑی سی چیز لا کر دیے تو واپس کر دے رہے ہیں۔ ایک صحابی روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے بوسہ لینے کے بارے میں اجازت طلب کیے، پوچھے لے سکتے ہیں، ایک کو اجازت دیے اور ایک پوچھے تو ان کو روک دیے۔ تو یہ جو سوالات جو ہوتے تھے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے موقع محل کے لحاظ سے اور سائل کے لحاظ سے جواب دیا کرتے تھے۔ تو جن کو آپ روزے کی حالت میں بوسہ لینے کی اجازت دیے وہ ضعیف بوڑھے تھے، تو وہاں خطرہ نہیں تھا، اس لیے اجازت دی، اور دوسرے صحابی جو اجازت طلب کیے وہ نوجوان تھے، تو آگے بڑھنے کا اندیشہ تھا کہ بھئی روزے کی حالت میں اگر خدا نخواستہ جمع ہو جائے ان سے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا، کفارہ لازم آئے گا، اس لیے ان کے لیے احتیاط کا پہلو آپ اختیار کرنے کا حکم دیے۔ تو ایسے ہی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ارشاد میں بھی کہ تمہارا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا واقعہ بھی ہے، آپ کا مال پورا قبول کیے حضور، لیکن دوسرے صحابی کا رد کر دیا اور فرمایا کہ آج لا کر پیش کر دیے، کل محتاج ہو گئے تو پھر لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہوئے پھرو گے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ انسان مانگنے کی ذلت سے بچے اور اللہ کی راہ میں جتنی استطاعت ہے اتنا ہی خرچ کرے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا پورا مال قبول کرنے میں حکمت کیا ہے اس کے اندر؟ کیا ان کا درجہ اعلیٰ توکل پر جو ہے اللہ کی ذات پر جو ہے توکل زیادہ تھا؟ جی، توکل جو ہے یقین کامل تھا، یقین کامل۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایمان کے بارے میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ساری دنیا کا ایمان دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایمان کا پلڑا ہی بھاری رہے گا، غالب رہے گا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسا کہ جمہور کا عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا کہ ہر اعتبار سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے بعد افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق آپ کا رتبہ ہے، اور آپ کا تو درجہ انتہائی اعلیٰ بلند و بالا ہے توکل میں، حتیٰ کہ آپ کے صاحبزادیوں کا بھی یقین ایسا کامل تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہجرت کے موقع پر آپ کے پاس جو کچھ مال تھا وہ لے کر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہجرت کیے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اپنے پوتریوں سے پوچھے کہ تمہارے والد سب کچھ مال لے کر چلے گئے یا تمہارے لیے کچھ رکھ کر بھی گئے ہیں؟ تو غالباً حضرت اسماء رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں